بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام دوستوں کو ویلکم کرتے ہیں اپنے چینل کے اوپر. اور آج ہم ڈسکس کریں گے کہ کے پی کے فائنینس ایکٹ کے اندر ابھی 8 پرپوز چینجز جو ہیں وہ لائی گئی ہیں. جو ابھی جو کرنٹ بجٹ جو ہے وہ پیش کیا گیا ہے کے پی کے جو پروونشل اسمبلی ہے اس کے اندر. تو 8 پرپوز چینجز کے بعد ہم دیکھتے ہیں ون بائی ون ان چینجز کو کہ وہ کس طرح سے ٹیکس پیئر کو کس طرح سے وہ جو ہے وہ خیبر پختونخوا ریونیو اتھارٹی کو جو ہے اس سے فائدہ ہو رہا ہے, کہیں پہ ٹیکس پیئر کو فائدہ ہو رہا ہے. اور اس کے علاوہ دیکھیں گے کہ یہ چینجز کون کون سے سیکشنز کے اندر لائی گئی ہیں. تو ون بائی ون ان کو جو ہے ہم ڈسکس کریں گے. بیفور گیٹ ان ٹو دا ڈسکشن, ہمارا واٹس ایپ کا گروپ جو ہے وہ آپ کی اسکرین کے اوپر آ رہا ہے. اس نمبر کو کے ذریعے آپ ہمارے گروپ کا پارٹ بن سکتے ہیں, جہاں پہ بہت ساری جو ہے وہ ڈے ٹو ڈے بیسس پہ ہم جو ہے نئی لیگل اپڈیٹس اور ڈیولپمنٹس بھی لوگوں سے شیئر کرتے ہیں. لوگ اپنی کیوریز ریز کرتے ہیں, تو ایک اچھی ہیلدی ڈسکشن کا ماحول ہے. اس کے علاوہ آپ ہمارا جو فیس بک کا گروپ ہے دا ٹیکس میون, اس کا پارٹ بن سکتے ہیں. وہاں پہ بھی ڈسکشن ہوتی ہے. اور اگر آپ اسی طرح کی کنسٹرکٹیو اور نالج والی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارا چینل بھی سبسکرائب کر سکتے ہیں. تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں جی کہ کے پی کے جو بجٹ تھا 2021, وہ کے پی کے جو فائنانس منسٹر ہیں تیمور خان, انہوں نے پیش کیا. اور یہ 979 بلین کا بجٹ تھا, جس میں انہوں نے کوشش کی ہے کہ وہ فوکس کریں, کہ وہ امپروو کریں مزید ہیلتھ سیکٹر کو. اس کے علاوہ جو ہے وہ ٹیکس ریلیف جو ہے اس وقت دیا جائے, کیونکہ کووڈ-19 سے بہت سارے جو ہیں وہ سروس سیکٹر, خاص کر مینوفیکچرنگ سیکٹر, ریٹیل سیکٹر کافی بری طرح جو ہے وہ ہٹ ہوا ہے. تو اس میں کوشش کی گئی ہے کہ کووڈ-19 کا جو پینڈیمک ہے اس سے جو بزنس کو ہٹ پڑی ہے اس کو جو ہے کسی حد تک ریکور کیا جا سکے. تو اب دیکھتے ہیں کہ جو اسپیسیفک چینجز ہیں وہ کون سی لائی گئی ہیں. اس وقت سب سے پہلے جو پاور ڈیلیگیشن ہے, یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ فیڈرل کے جو لاز ہیں ان کے اندر بھی اور پروونشل لاز کے اندر بھی کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ جو ڈے ٹو ڈے ورک ہے, جو ایڈمنسٹریٹو نیچر کی ڈیوٹیز ہیں, جو چھوٹی چھوٹی چیزیں, رجسٹریشن, ڈی رجسٹریشن, ٹیکس آفیسرز, ریویژنز آف دا ریٹرنز, اور اس کے علاوہ آرڈر کا پاس کرنا, سسپینشن کسی رجسٹریشن کی کرنی, اور کواسی جوڈیشل قسم کی جو پاورز ہیں اس کو کوشش کی جا رہی ہے کہ اسے نیچے فیلڈ لیول پہ لایا جائے, تاکہ ٹیکس پیئر کے لیے ایکسیس کرنے میں آسانی ہو. ٹیکس پیئر کو اگر اس کے اندر کوئی چینجز لے کے آنی ہے تو وہ یعنی کہ اپنی اس نے رجسٹریشن کرانی ہے, سسپینشن ہے, اس کے علاوہ ڈی رجسٹریشن اس نے کرانی ہے, تو اس طرح کا کسی قسم کا کوئی الائڈ ٹیکس میٹر ہے تو وہ جلدی اور ایکسپیڈیشسلی ریزالو ہو سکے. اس کے لیے اس وقت کے پی بجٹ کے اندر کے پی فائنینس کے جو ابھی آیا ہے بل, اس میں یہ پرپوز کیا گیا ہے کہ جو پاورز تھیں خیبر پختونخوا ریونیو اتھارٹی کے چیئرمین کے پاس, اس کو نیچے جو ہے وہ ڈی جی خیبر پختونخوا ریونیو اتھارٹی کو جو ہے وہ ڈیلیگیٹ کی جائیں, تاکہ یہ نیچے والا جو آپ کو لسٹ نظر آ رہی ہے کاموں کی, ان کاموں کو ایکسپیڈیشسلی اور جلدی سے جو ہے وہ ریزالو کیا جا سکے. نیکسٹ جو بل کے اندر پرپوز کیا گیا ہے, انہوں نے کہا ہے کہ جو اسٹینڈرڈ ریٹ ہوگا, جیسے جرنل ریٹ ہوگا, وہ 15% ہوگا. یہ بیسیکلی 15%, اور یہ جو چینج ہے سیکشن 20 کے اندر لانے کا مقصد یہ ہے کہ اب انہوں نے سندھ کی طرح جو ہے وہ جو ریڈیوس ریٹ اور اس کے علاوہ جو اسٹینڈرڈ ریٹ تھا اس کے اندر جو سوئچنگ ہے اس کا نیا یہ ایک پرپوزل لے کے ہیں. تو اس لیے انہوں نے کہا ہے کہ پہلا بینچ مارک جو ایک جرنل ریٹ ہوگا وہ 15% ہوگا, اور اس کے علاوہ ریڈیوس ریٹ بھی اویلیبل ہوں گے. تو یہ دوسری چینج تھی اس کے اندر. تیسری چینج میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ریورس چارج موڈ ہے. ریورس چارج موڈ کیا ہوگا جی؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی نان رجسٹرڈ بندہ سروس دیتا ہے جا کے پی کے اندر, یعنی کہ اس کی سروس ٹرمینیٹ جا کے ہو رہی ہے کے پی کے اندر, اور کے پی کے کا کوئی ریزیڈنٹ بندہ جو ہے وہ سروس لے رہا ہے, یعنی کہ وہ کے پی کے کا رہائشی بندہ پنجاب سے کوئی بندہ جا کے اسے سروسز وہاں پہ دے رہا ہے, اور جو پنجاب سے سیلر ہے جو سروس دے رہا ہے وہ کے پی میں رجسٹرڈ نہیں ہے, تو اس صورت میں جو کے پی کا ریزیڈنٹ ہوگا وہ لائبل ہوگا کہ وہ نان ریزیڈنٹ جو پرسن ہے صوبے کے حوالے سے, اس کا جو ہے ایک پرسکرائبڈ اماؤنٹ سے جو ہے وہ ٹیکس
ود ہولڈ کرے گا. اس کو ہم کہتے ہیں ریورس چارج موڈ آف ود ہولڈنگ یا چارجنگ ٹیکس. تو یہ اب ان لوگوں کے لیے ہے. اب ظاہر ہے انہوں نے اس میں کیا یہ ہے کہ جو وہاں کے پی کا ریزیڈنٹ بندہ ہے, جو سروس کا کنزیومر ہے, اس کے اوپر انہوں نے بار کیا ہے, بار لگائی ہے کہ وہ ٹیکس جو ہے وہ جو بندہ سروس صوبے سے باہر سے دے رہا ہے اور رجسٹرڈ نہیں ہے, اس کی سروس جو ہے وہ مطلب فرض کریں 100 روپے کی ایک چیز ہے, اس میں 15% ٹیکس لگنا چاہیے تھا, 15% ٹیکس اس نے لگایا نہیں ہے انوائس کرتے ہوئے. تو وہ کیا کرے گا کہ وہ 15% اس انوائس کا ود ہولڈ کر کے کے پی گورنمنٹ کو جمع کرائے گا. اس لیے جو ریسیور ہے اس سروس کا, اس کو انہوں نے جو ہے وہ کہا ہے کہ انڈر سیکشن 20 اگین کہ وہ ریورس چارج موڈ میں اس ٹیکس کو چارج کر کے پی گورنمنٹ کو جمع کرائے گا. نیکسٹ چینج جو ہے وہ سوئچنگ کے حوالے سے ہے. جیسا کہ ایک بندہ ہے وہ پہلے اسٹینڈرڈ ریٹ پہ ٹیکس دے رہا تھا, یعنی کہ 15% کے حساب سے ٹیکس دے رہا تھا. اب وہ یہ چاہ رہا ہے کہ وہ اسی اگر سروس میں ریڈیوس ریٹ بھی اویلیبل ہے, ٹھیک ہے, تو اب وہ کہتا ہے کہ نہیں میں اب ٹیکس جو دوں گا نیکسٹ سے وہ میں ریڈیوس ریٹ کے اوپر دوں گا. تو اگر وہ سوئچ کرتا ہے اسٹینڈرڈ ریٹ اور ٹیکس ریٹ اور ریڈیوس ریٹ کے درمیان, تو پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ آپٹ کر سکتا ہے کہ وہ اسٹینڈرڈ ریٹ کے تحت ٹیکس دے گا یا ریڈیوس ریٹ کے ٹیکس دے گا, پہلی بات. دوسری بات وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کا کوئی ان ایڈجسٹڈ جو ہے ان پٹ پڑا ہوا ہے اور وہ اکرو ہے, اور آپ جو ہے وہ سوئچ کر جاتے ہیں کہ میں ریڈیوس ریٹ پہ یا فکس جو ہے وداؤٹ ان پٹ ایڈجسٹمنٹ والی آپشن پہ جا رہا ہوں اور میں ٹیکس اس حساب سے دوں گا, تو آپ کا جو آلریڈی ان ہینڈ ان پٹ ہے وہ ضائع ہو جائے گا, اس کو آپ پھر کلیم نہیں کر سکیں گے, وہ ان ایڈمیزیبل ہو جائے گا. تیسری چیز یہ ہے کہ اگر آپ پھر واپس آنا چاہتے ہیں, پرمیشن کے آپ لیتے ہیں کہ آپ پھر چینج کرنا چاہتے ہیں اسٹینڈرڈ ریٹ سے جنرل ریٹ سے ریڈیوس ریٹ میں یا وائس ورسا, تو اس صورت میں سب سے پہلے تو آپ کا ایک آڈٹ کنڈکٹ کیا جائے گا, جس کو انہوں نے کہا ہے کہ آڈٹ ایز ڈیمڈ نیسیسری بائی دا خیبر پختونخوا اتھارٹی, تاکہ وہ جینونیس آف کیس اور آپ کی ریزن آپ کیوں یہ سوئچ کرنا چاہ رہے ہیں اس کو وہ معلوم کر سکیں. باقی یہ ہے کہ یہ پرمیشن اس وقت ہر وقت خیبر پختونخوا اتھارٹی کے پاس یہ پاورز موجود ہیں کہ وہ کسی قسم کی جو پرمیشن اس نے گرانٹ کی ہے اس کو ودرا بھی کر سکتی ہے. تو کنکلوژن اس کی یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ آپٹ کر سکتے ہیں, اور اس کا یقیناً چونکہ اب یہ پرپوزل ہے تو سندھ والوں نے تو کمپلیٹ اس کے اوپر جو ہے اپنی رولنگ جاری کی ہے. ہوپ فلی یہ بھی کوئی رولز اس کے اوپر جاری کریں گے کہ پہلے سوئچنگ کرنی کیسے ہے, کب کرنی ہے, کس منتھ سے آپ نے اپلیکیشن دینی ہے. جیسے کہ سندھ میں ہے کہ آپ نئے سال شروع ہونے کے سٹارٹ میں ہی ودن اے منتھ ودن 30 days جو ہے آپ نے اپلائی کرنا ہوتا ہے کہ آپ اس سال اسٹینڈرڈ ریٹ پہ ٹیکس دیں گے یا ریڈیوس ریٹ پہ ٹیکس دیں گے. ویئر ایز انہوں نے ابھی تک کمپلیٹ رولنگ نہیں ہے, خالی پرپوزل ہے. لیٹ سی اگر یہ اپروو ہو جاتا ہے تو اس پہ یقیناً جو ہے وہ کے پی کے سے بھی رولنگ ضرور آئے گی. دوسرا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ آلریڈی اسٹینڈرڈ یا جنرل ریٹ پہ ٹیکس دے رہے تھے اور آپ کا ان پٹ آ رہا تھا, تو اگر آپ اس کو ریڈیوس ریٹ پہ شفٹ کرتے ہیں, آپٹ کرتے ہیں, تو آپ کا وہ والا جو اویلیبل ہے وہ انڈیویجول ہو جائے گا. اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ آپ کی جب بھی ریکویسٹ آئے گی تو اس ریکویسٹ کو جو ہے وہ کے پی کے اتھارٹی جو ہے وہ دیکھے گی کہ جینون ریکویسٹ آپ کر رہے ہیں ریڈیوس سے جرنل یا جرنل سے ریڈیوس میں آنے کے لیے, اور آخر میں ان کے پاس جو ہے یہ موجود ہے کہ وہ کسی قسم کا بھی جو انہوں نے گرانٹ کیا ہوا ہے پرمیشن اس کو ودرا کر سکتے ہیں. نیکسٹ ہمارے پاس یہ ہے جی کہ ان ایڈمیزیبل ایڈجسٹمنٹ اگر آپ کوئی کرتے ہیں ان پٹ ٹیکس کی, تو وہ ایسے ہی سمجھا جائے گا کہ کیسے آپ نے شارٹ پیمنٹ کی ہے اور آپ سے ریکور کر لیا جائے گا. پہلے تو شارٹ پیمنٹ کا یہ ہوتا تھا کہ کوئی ٹیکس بنتا ہے آپ نے نہیں دیا, آپ کو نوٹس کر کے وہ کہہ دیتے ہیں کہ آپ کی شارٹ پیمنٹ ہے, آپ پے کریں. اب وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے کوئی ان ایڈمیزیبل چیز پہ ٹیکس کلیم کیا ہوا ہے, ان پٹ کلیم کیا, بعد میں وہ چیز نوٹس پہ آئی, تو وہ ایسے ہی سمجھا جائے گا کہ جیسے آپ نے شارٹ پیمنٹ کی اور وہ آپ سے ریکور کر لیا جائے گا. یہ سیکشن 40 کے اندر بیسیکلی یہ امینڈمنٹ لائی گئی ہے. نیکسٹ انہوں نے ایک اور کانسیپٹ لے کے آئے ہیں, ابھی نیا ہے سیکشن 40 کے اندر ہی, کہ بل یہ پرپوز کر رہا ہے کہ اگر ایک بندہ ہے اور وہ لائبل نہیں تھا رجسٹریشن کے,
کیونکہ فرض کریں وہ گڈس کا کاروبار کر رہا ہے وہاں پہ، تو وہ ظاہر ہے کے پی کے اندر سروس، چونکہ سروس والے بندے نے رجسٹریشن لینی ہے تو وہ کے پی ایکٹ کے تحت وہ رجسٹر ہونے کا اہل نہیں تھا، بٹ اس کا اب انہوں نے پرپوز یہ کیا ہے کہ اس کو سمجھا جائے گا کہ وہ ڈیمڈ ایز رجسٹرڈ پرسن ہے۔ ڈیمڈ ایز رجسٹرڈ پرسن سے مراد اگر اس کو اس کیٹیگری میں یہ لے کے جائیں گے تو پھر اس کے لیے یہ ریکوائرڈ ہوگا کہ وہ وہاں کی جو بھی ریکوائرمنٹس ہیں، رجسٹریشن، انرولمنٹ، نان فائلنگ، نان سبمیشن آف فارمیشن ڈاکومنٹ، الائڈ میٹر، یعنی کہ اس کو یہ پابند بنا رہے ہیں کہ اس سے کسی قسم کی جو ہے وہ انفارمیشن لی جا سکتی ہے۔ تو اس لیے کیونکہ وہ ڈیمڈ ایز رجسٹرڈ پرسن ہے تو اس لیے اس کو یہ اکاؤنٹیبل بنا رہے ہیں کہ وہ یہ تمام رجسٹریشن، انرولمنٹ، نان فائلنگ، نان سبمیشن اور انفارمیشن آف ڈاکومنٹ ریگارڈلیس آف پلیس آف ریزیڈنٹ، بزنس اور ادر ایکٹیویٹی، تو وہ یہ تمام انفارمیشن دینے کا جو ہے وہ اہل ہوگا اور ان سے کمپلائی کرنے کا بھی اہل ہوگا۔ اور سیکنڈ لاسٹ پہ انہوں نے ایک سب سیکشن جو ہے وہ نیا انٹروڈیوس کیا 55A، اس کے مطابق یہ ہے کہ اگر کوئی کے پی کے اندر جو سروس ہے وہ ایگزیمپٹ ہے اور وہ کوئی سروس پرووائڈر ایسی سروس دے رہا ہے جو ایگزیمپٹ ہے تو اس کو بھی رپورٹنگ کرنی ہوگی کے پی آر اے کی جو رولنگ ہے اس کے مطابق، ادروائز اس کے اوپر جو پینلٹی ہے وہ نان فائلنگ کی وہ چارج کی جائے گی۔ حالانکہ پہلے ایسی کوئی رولنگ جو ہے وہ کے پی کا جو ایکٹ ہے ریونیو اس کے اندر جو ہے وہ نہیں تھی، اب یہ ڈال رہے ہیں کہ اگر آپ کو ایگزیمپٹ سروس بھی دے رہے ہیں تو آپ کو رپورٹنگ جو ہے وہ لازمی قرار دی جا رہی ہے۔ نیکسٹ ہمارے پاس جی ہے فائنانس ایکٹ میں ایک انہوں نے فریکشن فارمولہ جو تھا وہ انٹرنیشنل ٹیلی کمیونیکیشن سروسز کے لیے دیا گیا تھا، اس کی بس انہوں نے پلیسمنٹ چینج کی ہے کہ پہلے وہ سیکنڈ شیڈیول میں پیرا 17 کے اندر تھا تو جو کہ اس کی رائٹ پلیس نہیں تھی، تو اس انوملی کو اب ٹھیک کیا گیا اور اب اس کو جو ہے وہ پیرا 16 کے اندر جو ہے وہ لایا گیا ہے۔ تو یہ ایک چھوٹی سی جو ہے وہ پلیسمنٹ بیسیکلی چینج ہے۔ فریکشن فارمولہ وہی پہلے کا ہے کہ اگر انٹرنیشنل کال چارجز جو ہیں وہ پڑھتے ہیں تو اس صورت میں جو وہاں پہ وہ فریکشن فارمولہ لگایا جاتا تھا، پاکستان میں بیٹھے ہوئے بندے کو جو پیمنٹ ریسیو ہوتی تھی تو اس کی جو ہے یہ یہاں پہ بیسیکلی پلیسمنٹ کو چینج کیا گیا ہے۔ تو دس از اٹ فرام جی جو ریسنٹ ابھی امینڈمنٹس آئی ہیں، اس میں آپ نے دیکھا ہے کہ زیادہ تر انہوں نے جو ہے وہ لا کا سٹرکچر جو ہے، چارجبلٹی جو ہے، ڈاکومنٹیشن آف اکانومی جو ہے اور رجسٹریشنز جو ہے، اس کے اوپر جو ہے وہ کے پی گورنمنٹ نے اوور آل جو ہے وہ فوکس کیا ہے تاکہ اپنی ریونیو کلیکشن کو بہتر سے بہتر کیا جا سکے۔ میں امید کرتا ہوں یہ ایکسپلینیشن جو ہے یہ آپ کے لیے فروٹفل رہی ہوگی۔ ہمارے چینل کو لائک کیجئے، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے۔ اگر آپ کو کوئی چیز جو ہے اس کے اندر سمجھ نہیں آ رہی یا اس پہ کامنٹ کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں کامنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ آپ کا اور آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ۔